سارے شیعہ علماء کو سنا ہے، کمال کے لوگ ہیں، اور پھر اہل بیت ہمارے سار آنکھوں پر، اور پھر محبت اہل بیت، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے، اور آج وہی سوال میں کروں گا شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور بہت سارے سوالات ہیں، بہت کچھ میری خواہش ہے کہ جو شیعہ مسلک ہے اس کے حوالے سے بہت سارے غلط فہمیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ آج میں آپ سے پوچھوں گا، اور سوالات ہو سکتا ہے تلخ ہوں، مگر اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اللہ کرے ہم کوئی شیعہ سنی نہ رہے، کوئی وہابی دیوبندی نہ رہے، کوئی بریلوی، کوئی کچھ نہ رہے، ہم سب ایک ہو کر چلیں۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور گفتگو، ملاقات اور تبادلہ افکار، تبادلہ انظار یہ انتہائی ضروری ہے۔ مل بیٹھنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، سننا، سمجھنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی طالب علم ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے علم میں، اپنی معلومات میں اضافہ کرے، اور خاص طور پہ ہمارے جس معاشرے کا آپ نے اشارہ دیا، اس میں تو بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کا ممنون کہ آپ تشریف لائے اور گفتگو کا موقع دیا، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے اور آپ کے مشترکہ سننے والوں اور چاہنے والوں سے بات کر سکوں۔ بہت شکریہ سر۔ میرا پہلا سوال ہے کہ یہ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مسلک کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ 80 حدیثیں میں نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی تھیں، اور اب تو بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت نے اس موضوع پر کام کیا ہے، کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں جو پنڈی اسلام آباد کے ایک بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے کہ اہل سنت حدیثوں کی کتابوں میں، احادیث کتب اہل سنت میں، کتب احادیث اہل سنت میں شیعہ روات، شیعہ راوی جو نبی مکرم سے روایت لیتے ہیں، سرکار دو جہاں سے حدیث سنتے ہیں اور وہ پھر اس کو نقل کرتے ہیں، اور جس حدیث کا راوی شیعہ ہے اور وہ نبی سے سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ شیعہ، اس کی شناخت، اس کا عنوان، اس کی پہچان بے حیثیت شیعہ وہ رسول اللہ کے زمانے سے تھی اور مولا علی کے زمانے سے تھی۔ تو میرا ہی نہیں بلکہ ہمارے تعلیمات کا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ عنوان جو ہے وہ نبی کے زمانے سے ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم جیرانی فی الجنہ۔ میں اب یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کتب اہل سنت میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور بات ہے کہ مفتی شاہ حمزہ صاحب نے عقیدہ ظہور امام مہدی کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہی عقیدہ ظہور مہدی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو صرف شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ اہل سنت بھی امام مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے روات کا ذکر کیا ہے اور جرح و تعدیل کیا ہے راویوں کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس میں بعض راوی شیعہ ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو نبی سے نقل کیا ہے۔ تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہاں یاد رہے کہ آج کا شیعہ اور اس وقت کے شیعوں میں فرق ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آپ ظاہر ہے ہر شیعہ، ہر سنی، ہر مسلمان، ہر انسانی مختلف ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ بعد کی ایجاد ہیں یا بعد میں کوئی مذہب بنا، مسلک بنا، نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلا عنوان ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین اسلام کی تصویر تشیع ہے۔ لیکن سر شیعہ کتابوں میں ہے کہ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین جو المعروف رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کی تکفیر کی۔ اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے۔ جی، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ احادیث کی کتابوں میں اختلافی احادیث یا نوادر احادیث یا مجعول حدیث یا جعلی اور موضوع احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے تو کوئی بھی مسلک بچا ہوا نہیں ہے
کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ آپ کا ہے سر؟ جی ہمارا ہے. آپ ہمیں بحر النوار کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، مگر میں تو آپ کو اپنی ان کتابوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جس میں عبداللہ ابن سبا کو امام علی علیہ السلام نے جلانے کا حکم دیا، زندہ جلانے کا. جی میں اگر نامور جو شیعہ مورخ ہے، شیعہ جید عالم ہے، علم الکلام کے ماہر اور فلسفی ہیں، ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، اپنی کتاب فرقہ الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ پر تان و تشیع کا آغاز کرنے والوں میں سے تھا. اس نے لوگوں کو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا کام کرنے کو حکم دیا. حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے اسے گرفتار کرنے کو حکم دے دیا. اسے گرفتار کر کے لایا گیا. اعتراف کرنے پر حضرت علی نے اسے قتل کرنے کو حکم دیا، مگر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ایسے شخص کو قتل نہ کریں جو اہل بیت سے محبت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جلا وطن کر کے ایران کے شہر مدائن کی طرف بھیج دیا. جی ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ شخص ضرور تھا، ایک وجود ہے اس کا، مگر نہ ہماری کسی کتاب میں، یعنی میں موٹی دلیل دے رہا ہوں، اگر عبداللہ ابن سبا ہمارا بانی ہے تو ہم اسے حدیثیں لیں نا، ہم اسے روایات کو نقل کریں نا. ہماری کسی معتبر خاص طور پہ عقائد کی کتابوں میں اور احکام کی فقہ کی کتابوں میں عبداللہ ابن سبا سے کوئی روایت نہیں لی جاتی. نوبختی کے مطابق یہ یہودی تھا اور اسلام قبول کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کا معتقد ہو گیا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کی امامت و ولایت کی فرضیت اور آپ کے دشمنوں سے برائت کا عقیدے کا پرچار کیا. یہ دعویٰ ہے نا، دیکھیں یہ دعویٰ ہے ان کا. نوبختی آپ کا بہت بڑا. ہمارا ایک عالم تو دعویٰ نہیں کرے گا، ہمارا ایک عالم تو ہمارا مذہب بیان نہیں کرے گا. جمہور ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اکثریت علماء کسی مذہب کے مسلک کے اس مذہب اور اس مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ ایک عالم نے نہیں ہے، میں تو ابھی اگر آپ اس طرح سے گفتگو کریں گے تو تحریف قرآن کی آپ میرے یہاں لے آئیں گے روایات کے آپ کے یہاں محدث نوری نے قائل ہوئے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے. ٹھیک ہے، تو میں 4 حوالے آپ کو دے دوں گا کہ اہل سنت کے علماء نے بھی تحریف کی گفتگو کی ہے. حضرت صحابہ کرام میں بعض شخصیات قرآن کی بعض آیات کے جو ہے وہ زیادہ ہونے اور کم ہونے کے دعوے دار ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت فرض کریں کہ عالم تشیع، آج کے عالم تشیع، آپ اس وقت عالم تشیع کیا عبداللہ ابن سبا کو آن کرتا ہے؟ عبداللہ ابن سبا کو ہم آن نہیں کرتے، ہم اس سے دین نہیں لیتے، ہم اس کی مذمت کے قائل ہیں، ہم اس کی لعن کے قائل ہیں، ہم اس کی لعنت کے قائل ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مذہب کا بانی اس کے مذہب کے ماننے والے اسی کے اوپر لعنت کرتے ہوں، ہم یکسر اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کو ضال اور مضل سمجھتے ہیں. ائمہ اہل بیت نے اس کی مذمت کی ہے. مولا علی کا جو آپ نے واقعہ سنایا، اس کے علاوہ بھی ائمہ اہل بیت نے، امام علی نقی علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہیں. ہمارے ہاں اس شخص کی سب سے موٹی بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اس سے دین نہیں لیتے. ہمارا اگر بڑا ہوتا، ہمارا اگر سربراہ ہوتا تو ہم اس سے دین لے رہے ہوتے، ہم اس سے مذہب اور دین نہیں لیتے. سر شیعہ مسلک کے کتنے فرقے ہیں؟ شیعہ مسلک کے فرقوں کو اگر آپ لیں گے تو امام زین العابدین علیہ السلام سے فرقے بننا شروع ہوئے، اور تعداد میں تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 4 5 سے بھی زیادہ ہی ہوں گے، لیکن جو مشہور فرقے ہیں ان کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں. اس میں اسماعیلی، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کو اپنا 7واں امام، امام جعفر صادق کو 6واں امام، اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے کو اپنا 7واں امام مانتے ہیں. اور جو اثنا عشریہ یعنی ہم لوگ، ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا 7واں امام مانتے ہیں. اور پھر اس وقت پوری دنیا میں جو غالب اکثریتی شیعہ لوگ ہیں وہ اثنا عشری ہیں، 12 امامی ہیں، 12 امامی ہیں. زیدیہ بھی شیعہ فرقہ ہے. وہی میں غالیہ، زیدیہ، رافضہ. جی ہاں، غالیہ، جی ہاں. اور روافظ شیعہ کہلائے ہیں ماضی میں، زیدیہ کہلائے ہیں، واقفیہ کہلائے ہیں، مرجعہ کہلائے ہیں. ان ناموں سے شیعہ مختلف ادوار کے اندر فرقے بنتے رہے ہیں. مگر اس وقت جو غالب اکثریتی شیعہ شناخت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اثنا عشری ہیں، جن کی تعداد غیر اثنا عشریوں سے 90% زیادہ ہے. یعنی آپ شیعہ جو مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، پہلا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور وہ خلافت کے حوالے سے ایک جو ہماری یہاں کی ایک خاص بحث ہے اس کا عنوان رکھتے ہیں، وہ جو پہلا امام مولا علی کو مانتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک
مشترک ہیں، پھر امام جعفر صادق کے زمانے میں اور امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، پھر امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، اور اس وقت بھی تقریباً کو 400 سال سے جو اکثریت بڑی تعداد شیعوں کی ہے وہ اثنا عشریوں کی ہے۔ اچھا سر، شیعہ جب میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ جہاں شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کی بہت تعریف کی، اپنے شیعہ کے بہت سراہا، وہاں نہج البلاغہ میں کئی خطبات جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شیعہ پر گرجے برسے مذمت کی۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے شیعہ کو آزماؤں تو ثابت ہو جائے کہ زبانی جمع خرچ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اگر میں ان کا امتحان لوں تو ثابت ہو جائے کہ یہ سب مرتد ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں حضرت معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ اور یعنی یہ ہے فضل بن حسن بن فضل طبرسی، اور پہلی جو میں نے مثال دی وہ کتابۃ الروضہ من الکافی سے۔ بالکل صحیح ہے، شیعوں کی تعریف بھی آئی ائمہ اہل بیت کی زبان پہ، اور یہ مذمت حضرت بھی آئی حسن والی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ جی یہ روایات بالکل صحیح ہیں جس میں مذمت آئی ہے، اور یہ ایسی ہی مذمت ہے جیسے کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو زبانی مسلمان ہے، جو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، جو کردار کا مسلمان نہیں ہے۔ کیا اس عنوان سے کہ جو شرائط، جو صفات، جو مقام، جو معیار ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کتنے ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان، کتنے اس وقت دنیا میں شیعہ، کتنے اس وقت دنیا میں جو شیعہ صفات پہ اترتے ہیں، کتنے اس وقت دنیا میں جو سنی صفات پر پورا اترتے ہیں، تو شاید انگلیوں پہ گننے سے زیادہ نہیں ہوں گے جو اس کمال کے، اس معیار کے لوگ ہونے چاہیے جو اہل بیت اپنے شیعوں کو چاہتے تھے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفات الشیعہ نامی کتاب لکھی ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اور ائمہ اہل بیت سے کہ ہمارے شیعہ کی یہ 18 صفات ہوں گی، تم صرف زبان سے نہیں ماننا کہ وہ کہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی۔ مثلا یہ کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہوگا، مثلا وہ پڑوسیوں کا ایسا خیال رکھتا ہو۔ 110 صفات امام علی علیہ السلام نے صفات المتقین کے طور پر اپنے شیعوں کی 110 صفتیں بیان فرمائیں۔ کیا ان 110 میں سے 5 پر بھی آج کا شیعہ پورا اترتا ہے؟ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو مذمت آئی ہے۔ وہ مذمت اس معنی میں نہیں ہے، وہ مذمت یہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، جیسا ہونا چاہیے ہمارا چاہنے والا، اس معنی میں مذمت ہے۔ لیکن سر یہ بڑا سخت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ یہ تو آپ ایک تاریخی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ خریدے گئے لوگ، کیونکہ ڈرایا گیا لوگوں کو، کیونکہ ان کو لالچیں دی گئیں۔ خود امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ایک خاتون ہے جو آپ کے گھر کی، آپ کی زوجہ ہیں، جی، اس کو لالچ دی گئی تھی کہ یزید سے تمہاری شادی کریں گے، تم زہر دے دو۔ اس کے بعد جو محمد ابن اشعث نے لا کے وہ زہر دیا، شام سے زہر آیا، پوری ایک داستان ہے۔ ایسا جب ماحول ہو جائے اور لوگوں کو، یعنی گھر میں جب امام تنہا ہوں تو شیعہ اگر ساتھ نہیں دے رہے تھے اور وہ بک رہے تھے اور وہ مثال کے طور پہ ڈر رہے تھے اور وہ خوف کا شکار ہو رہے تھے، تو یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں اور آپ بھی اگر اس دور میں ہوتے، پتہ نہیں کس خیمے میں ہوتے، بہت مشکل دور تھا۔ تو ایسے دور میں لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانا یا تنہا کر دینا اور پھر سازشوں کا شکار ہو کے یہاں تک بات آ جانا کہ امام اس طرف اشارہ فرمائیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو یہ ایسا کریں گے میرے ساتھ، تو یہ تو ایک تاریخی حقائق ہیں جن کا انکار نہیں ہے۔ سر ایک میرا سوال ہے اور میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جو کچھ آج آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہے؟ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اہل بیت اور امام خوش ہوں گے سب دیکھ کر، مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ زنجیر زنی، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ جنازے، کوئی کوئلوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو لہو لہان کر رہا ہے۔ دیکھیں، بعض چیزیں تو میں مانوں گا اس بات کو کہ بعض چیزیں توہین مذہب کا سبب ہیں، بعض انداز اور بعض طور طریقے، مثلا یہی کہ کوئی سوئی گھسا لی اپنے وجود میں، کوئی پیٹ میں کوئی چیز گھسا لی، کوئی اس ٹائپ کی حرکت کے جس سے مذاق بنے، کوئی حرکتیں کرنا کچھ اس طرح کی، جو بعض ممالک سے بھی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی بعض چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔
تو لیکن جہاں تک ماتم کی بات ہے، رونے کی بات ہے، گریے کی بات ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اور ائمہ اہل بیت نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام سے ہمارے پاس گریے کی احادیث، امام جعفر صادق سے، امام زین العابدین علیہ السلام جو چوتھے امام اثنا عشری اور تمام شیعوں کے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام تک تو سارے شیعہ مشترک ہیں، بعد میں پھر چھٹے امام کے بعد اختلافات شروع ہوئے اور فرقے بنے، لیکن گریہ، ماتم اور عزاداری، کالے کپڑے پہننا، رونا کربلا اور امام حسین کو یاد کر سر کے۔ کالے کپڑوں سے یاد آیا کہ ملا یازر الفقیہ، جی، یہ آپ کی بڑی کتاب ہے۔ اس میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ نہیں، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جی ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں خواتین کے کالے کی چادر کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، نہیں، مجھے اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں جی جی، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ کالے کپڑے جو عادت بنا لے، اپنے کالے کپڑے جو اپنا مزاج بنا لے، اپنا لباس، کیونکہ نبی مکرم کا لباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہرا لباس ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے بھی، اصحاب ائمہ اہل بیت نے بھی اپنے لباس کے کلروں کو، رنگوں کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور رنگ نہیں پہننا، اور وہ رنگ بھی جو ہے وہ مشابہ ہو بعض عادات اور اطوار کے ساتھ، اور جس زمانے کے لوگوں میں یہ مثلا بنی امیہ کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا، بنی عباس کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا، ایک دور آیا کہ سادات جو تھے وہ صرف سبز امامہ پہنتے تھے، پھر ایک دور آیا کہ سادات کالا امامہ پہننے لگے، اور شناخت ہو گئی کہ جو کالا پگڑی باندھے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، وہ سید ہے۔ تو یہ دور بدلتا رہا ہے رنگ اور کلرز کو پہننے کے حوالے سے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کہ نہیں صرف میں یہی لباس پہنوں گا اور ہر حال میں یہی پہنوں گا، اس کی مذمت میں کالے کپڑے اور کالا لباس اس کی مذمت میں آیا ہے، خاص طور پہ نماز کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا۔ مگر یہ حکم کلی ہے۔ حکم کلی کیا ہے کہ کالے کپڑے پہننا نماز کی حالت میں، عام طور پہ پہننا، روزانہ پہننا، ہمیشہ پہننا، اور صرف اس لباس کو اپنانا یہ مکروہ ہے۔ لیکن حکم کلی پر ایک حکم خاص آئے گا، ایک حاکم حکم آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ لباس استعارہ ہے غم اور سوگ کا، اس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ غم میں ہے۔ تو جو خاص ایام ہوتے ہیں جیسے محرم ہے، سفر ہے، یا کوئی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں اگر کوئی لباس وہ پہنتا ہے اور وہ اس وجہ سے اپنا لباس اپنا رہا ہے کالا لباس، کہ وہ یہ ظاہر کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں غم میں ہوں، تو وہ ایک حکم خاص آ جائے گا اس کے لیے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کالا امامہ باندھنا شروع کیا اور کالا لباس پہننا شروع کیا۔ پھر ائمہ اہل بیت نے ایام اعظام میں، خاص طور پہ محرم اور سفر میں، کالا لباس پہننا شروع کیا، اس کو علامت بنائی کہ ہم سوگ میں، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، یہ احادیث کے جملے ہیں کہ یہ کالے کپڑے کر دو، یہ کالے پردے آویزہ کر دو، تاکہ لوگ، خاص طور پہ جب جناب زینب شام سے رہا ہو کر، آپ سلام اللہ علیہ، جب آپ مدینے واپس جا رہی تھی اپنے شہر، اور اہل بیت کا قافلہ جب آزاد ہوا، اسیری سے باہر آیا، تو بیوی نے دیکھا جو محملیں ہیں ان کے اوپر رنگ برنگے کپڑے لگے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ اجعلوها سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر بعد میں، یعنی یہ احادیث جو ہیں، یہ احادیث کا زمانہ کوئی اور ہے، پھر ایک علامت بنائی گئی، اور جنہوں نے بنائی ہے وہ پیشوا ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ معتبر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، جن لوگوں نے پھر ان نشانیوں کو قرار دیا۔ اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں شیعہ جو ہیں یہ ایران کی پراکسی ہیں، ایران کا فرنٹ ڈیسک ہے، کیا یہ صحیح؟ بالکل غلط تاثر ہے۔ ایران سے ہماری ثقافتی بہت کچھ ملتے ہیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی اس کو سعودی عرب اور ایران کے جھگڑے کی زد میں لا کر منکر ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایران کے ساتھ ہماری بہت سی ثقافتی نکات ہیں جو مشترکہ ہیں۔ مثلا فارسی، ابھی آپ کہ شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے، اور کچھ اور پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگ اسکولوں میں فارسی لازمی تھی، اس ملک میں فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ علامہ اقبال کے 15,000 اشعار میں 9,000 اشعار فارسی میں ہیں، غالب فارسی میں کہہ رہے ہیں، سودا فارسی میں کہہ رہے ہیں، انیس دبیر فارسی میں کہہ رہے ہیں۔ یہ خطہ کیونکہ بلکہ ہم اس خطے پہ ماضی میں، ہمایوں کے زمانے میں، التمش کے زمانے میں، ایرانی فوجوں نے آ کے تو یہاں مسلمانوں کو مضبوط کیا،
جو جنگیں ہوتی تھیں، تو اس ذریعے سے جو یہاں پر ہجرت ہوئی ایرانیوں کی، اور پرانے ایرانی جو یہاں رہ رہے ہیں، یا خاص طور پہ سادات جو یہاں ہجرت کر کے آئے، وہ ایران وایا ایران ہجرت کر کے آئے، عرب سے وہ ایران آ گئے تھے، نیشاپور اور سبزوار اور خراسان ان علاقوں میں، اور پھر التمش اور ان کے زمانوں میں، ہمایوں کے زمانے میں انہوں نے فورسز سے مدد مانگی، یعنی ایرانی فوجیوں سے مدد مانگی، ان میں بڑی تعداد سادات کی تھی، تو سادات پہ ہجرت کر کے اس خطے کے اندر آ گئے جو ہندوستان کہلاتا ہے، یعنی غیر مقسم پاکستان، یعنی بر صغیر کہہ لیجئے۔ تو یہاں ایک تو یہ پس منظر ذہن میں رہے کہ ہماری تو ثقافت کے اندر آپ لفظ بولتے ہیں تنخواہ، آپ 85 میں نے ایک دفعہ ایسی 85 الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں فارسی کے الفاظ ہیں جو وہاں بھی بولے جاتے ہیں، یہاں بھی بولے جاتے ہیں۔ ہماری ثقافتیں ایک ہیں، ہمارا رہن سہن ایک ہے، ہمارے ہاں عقیدتوں، مثلاً جتنے بھی اہل سنت کے بڑے معتبر نعرے ہیں، امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں، ایک بڑی تعداد میں ایرانی ہے بھائی وہ، یعنی شیعوں سے پہلے شیعوں کو اعتراض کرنا چاہیے غیر شیعوں سے پر کہ بھئی آپ کے تو سارے بڑے ایرانی ہیں۔ سر اب صحیح مسلم کی بات صحیح بخاری کی آ گئی، تو آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مطلب سیاہ ستہ کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں، علمی ذخیرہ ہے۔ ہم عقائد ان کتابوں سے نہیں لیتے، ہم احکام ان کتابوں سے نہیں لیتے، مگر ان کتابوں سے اخلاقیات لیتے ہیں، تہذیب لیتے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی تعلیمات کو لیتے ہیں، عرفانیات کو لیتے ہیں، معنویات کو لیتے ہیں، اور جو احکام شرعی احکام میں اور عقائد میں جو ہمارے عقائد یا ہماری طرق سے جو احادیث کا سلسلہ ہے، یعنی شیعہ راویوں سے جو احادیث آئی ہیں، وہ اگر اہل سنت کی ان کتابوں میں ہوتی ہیں تو پھر ہم اس سے مدد لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں اس کا مطالعہ ہوتا ہے، میری اپنی لائبریری میں موجود ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ان میں کیونکہ چند راوی ایسے ہیں ان کتابوں میں جو اہل بیت کے قاتل رہے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی ہیں، تو ہمارے یہاں قاعدہ قانون ہے کہ ہم اس سے دین ہی نہیں لیں گے جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ تو وہ پتہ ہے ہمیں، لہٰذا مستدرک صحیحین، فرض کیجئے صحیحین کے اندر جو احادیث مشترک ہیں شیعہ تعلیمات کی روشنی میں اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر، ہم نے ان پہ تو کتابیں لکھی ہیں۔ ایک 10 جلدی کتاب ہے، پچھلے دنوں لکھی گئی ہے، امام جعفر صادق، الامام جعفر الصادق و مذاہب الاربعہ، یہ کتاب ہے 10 جلدی جو شیعوں نے لکھی ہے۔ امام جعفر صادق اور 4 مذاہب اربعہ یعنی اہل سنت کے 4، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ چاروں اور امام جعفر صادق، ان کے جو مشترکات ہیں ان کے اوپر کام ہوا ہے، اور شاید اہل سنت سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں جو ہمارے ہاں مشترکات ہیں، جو ہمارے ان کے مشترکات ہیں، ان میں اہل سنت مدارس اور مراکز علمی سے زیادہ شیعہ مرکزوں نے کام کیا۔ اچھا سر، ابھی ایران کی بات ہو رہی تھی، پہلا ملک تھا ایران جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ ایران اور ہمارے تعلقات اچھے رہے، ہم نے بھی عبد المالک ریگی ہو وہ حوالے کیا، سفارتکاری میں ہم نے ان کی مدد کی ایک عرصے تک، اور لیکن اب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایران کے کردار کے حوالے سے کیسا لگتا ہے کہ حزب اللہ کے پیچھے ایران، حوثیوں کے پیچھے ایران، عراق میں ایران، شام میں ایران، یمن لبنان میں ایران، مطلب اس خطے میں اگر انریسٹ اس کو کہیں، قتل و غارت نہ بھی کہیں، انریسٹ کہیں، تو اس میں ایران کا کردار کیا یہ صحیح پالیسی ہے؟ بالکل 100% پالیسی صحیح ہے۔ آپ ایسی ایک لسٹ بنائیے، امریکہ کس کس کے پیچھے ہے، اسرائیل کس کس کے پیچھے ہے، ہندوستان کس کس کے پیچھے ہے، آپ پھر طے کر لیں گے خود ہی کہ ایران مظلوموں کے پیچھے ہے یا ظالموں کے پیچھے ہے۔ جتنے بھی آپ نے ابھی نام لیے ہیں وہ سارے مظلوم ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہے۔ ایران مظلوموں کے پیچھے ہے، اور کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا جو وصیت ہے اس میں جو اہم ترین جملہ ہے حضرت کا، حضرت نے اپنے دونوں شہزادوں سے، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اے میرے حسن و حسین، میں تم دونوں کو اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، میں تم دونوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو، اور جس تک یہ میری بات پہنچے یعنی ہم تک، میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ایران کا بے حیثیت ایک مملکت اہل بیت، یعنی جن کے ہاں فقہ، جن کا آئین جو ہے وہ فقہ اہل بیت کے مطابق ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق ہے،
انہیں یہ اعزاز حاصل ہے اور اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ ایرانی وہ ہیں بھائی، الحمدللہ میں اسرائیلی ایجنٹ نہیں ہوں، الحمدللہ میں امریکی ایجنٹ نہیں ہوں. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے، جس کا میں انکار کرتا ہوں، میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو کہ میں پاکستانی ہوں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے اب کہ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، پاکستانی فخر، جی فخر ہے پاکستانی، ہمارے پیارے ہیں سر. بہت شکریہ. تو لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی آپ ایرانی ایجنٹ ہیں، تو بھائی تم بتاؤ تم اسرائیلی ہو یا تم تو امریکی ہو، اور اسرائیلی ایجنٹ ہونے سے تو بہتر ہے کہ ایرانی ایجنٹ بن جاؤ. سر میں یعنی میری مراد یہ تھی کہ ایران کے جتنے بھی آپ نے فرمایا کہ ان ممالک کے اندر ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور میں ایسا ملک بھی دیکھا جو آپ نے تو صرف وہ ممالک نام لے دیے نا کہ جو اس طرف کے، آپ کشمیر کی حمایت سب سے زیادہ ایرانی کرتے ہیں. حتیٰ انہوں نے کئی مرتبہ ہندوستان سے معاہدے رد کر دیے کیونکہ کشمیر کے حقوق ضائع ہو رہا تھا. جہاں جہاں افغانستان، تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، موجودہ افغانستان بھی جو ابھی پچھلے دنوں جو وہاں تبدیلیاں آئیں اور اس سے پہلے جو افغانستان میں جو کچھ ہوا، اس میں سب سے زیادہ نہ کہوں لیکن ایک بڑی امداد ایرانیوں کی رہی ہے، ایک بحیثیت مظلوم، مجبور، غریب ملک ہونے کے ناطے. میں اشارہ عرض کروں گا کہ یہ جو حکومت ہے، اس سے پچھلی والی جو حکومت تھی، اس میں باقاعدہ 8 ممالک نے جو طے کیا تھا کہ افغانستان کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سجانا ہے. آپ یہ والی باتیں تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میرے اشاروں سے زیادہ اصل تک پہنچ جائیں گے. اس میں بعض صوبے تقسیم ہوئے تھے کہ 2 پاکستان لے لے، 2 فلاں ملک لے. ایران نے بھی اسی طرح افغانستان کو بنانے کے لیے افغانستان کے چند صوبوں کو لیا تھا کہ ہم وہاں کے روڈ رستے بنائیں گے، ہم وہاں اسکول کالج بنائیں گے، وہاں ہم ہاسپٹلس بنائیں گے. تو ایران کا یہ عمل جو ہے ہمیں تو فخر ہوتا ہے اس لیے. جی ٹھیک ہے، لیکن کیا وجہ ہے سر کہ بلوچستان کی بدامنی کے پیچھے ایران کا کردار ملتا ہے؟ ملا منصور ایران سے بلوچستان میں داخل ہوتا مارا جاتا ہے. کلبھوشن یادیو جو مبارک حسین پٹیل بن کر ایران سے پاکستان آتا ہے. ایرانی آرمی چیف دھمکیاں دیتا ہے پاکستان کو. گوادر کے مقابلے میں ایران بھارت کے ساتھ چاب بہار بندرگاہ کے مل کر چلاتا ہے. یعنی بھارت سے دوستی اور پاکستان سے دشمنی. کیا وجہ ہے؟ یہ ٹرن کیسے ہوا؟ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور یہی شاید ایک بہترین ثبوت بھی ہو کہ میں پاکستانی ہوں. پاکستان کے مفاد کے خلاف ایران ہو، سعودی عرب ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی یا چائنا ہو، جو پاکستان کی سرحدوں کو غیر محفوظ کرے گا، جو پاکستانیوں کو کسی مشکل میں ڈالے گا، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے. اچھا سر، اس سے آگے کہ میں آگے جاؤں، مجھے یاد آ گیا کہ حسن اللہ یاری سے آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے؟ حسن اللہ یاری ایک یوٹیوبر ہیں، ایک مناظر ہیں، مناظرے کرتے ہیں وہ اپنے ٹی وی چینل پہ، جو ان کا یوٹیوب چینل ہے. ان سے ہمارا اختلاف موٹا سا یہ ہے کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں. یعنی ان کی کبھی کوئی کلپ آپ دیکھیں گے کہ وہ شیعہ مسائل کو ابھار کر اور شدت اس میں ڈال کر اور زبان اور لہجہ اتنا تند اور ترش اپناتے ہیں جس سے دوریاں ہو جاتی ہیں، جس سے نفرتیں ہو سکتی ہیں، جس سے لڑائیاں ہو سکتی ہیں. تو کوئی بھی ہو، دیکھیں ہر شخص کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق ہے. وہ اس کو بولنا چاہیے، بتانا چاہیے کیا معلومات ہے اس کے پاس، وہ دینا چاہیے، لیکن زبان اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو. لہجے کی خرابی پر تو قرآن کہتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب آپ سے کوئی جاہلانہ انداز سے بات کرے، بے ادبی اور بدتمیزی سے بات کرے، تو اس کو سلام کہہ کے گزر جاؤ، اسے بات ہی نہیں کرو. تو جہاں لہجہ خراب ہوگا، جہاں ابے تبے اور تو طلاق شروع ہو جائے گی، جہاں بے ادبیاں شروع ہو جائیں گی، وہاں تو ظاہر گفتگو نہیں ہوگی. اچھا سر، ایک عرصے تک اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی ہو، شیعہ سنی جھگڑے ہوئے، ہزاروں لوگ اس میں جان سے گئے. بحیثیت پاکستانی، بحیثیت شیعہ عالم، کبھی سوچا ہے کہ اس کا روز قیامت جواب دینا پڑے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں تو آپ کی بات میں تائید اور اضافہ کروں گا اور اس بات کو بالا کروں گا کہ سب سے زیادہ تکلیف تو اس مسئلے پر شیعوں نے اٹھائی نا. یعنی ہم نے جنازے سب سے زیادہ اٹھائے. آپ مقدار کے مطابق دیکھیے گا، ریشو نکال کے بات کریں گے تو پھر سب سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے. مثلا جب اگر ہم اس ملک میں 20 سے 25% ہیں تو 20 سے 25% کے مقدار میں آپ دیکھیں تو انجینئر سب سے زیادہ بحیثیت مذہب کس کے مارے گئے، ڈاکٹر کس کے مارے گئے، افسران کس کے مارے گئے، مسجدوں میں منبرگاہوں میں دھماکہ کس مسلک کے ہوا، اس کا نقصان تو سب سے زیادہ ہمیں ہوا.
لہٰذا جسے اس کا نقصان ہوگا وہ کیسے تائید کرے گا اس کی؟ سب سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کی بات تو ایک شیعہ عالم کرتا ہے، سب سے زیادہ تو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے قربانیاں تو ایک شیعہ عالم دیتا ہے۔ یعنی میں ان سپاہیوں میں سے ایک ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اپنے ذاکرین سے بھی، اپنے حتیٰ علماء جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر ایک ابتدائی ایک سطحی تعلیم جن کی علم دین کی ہوتی ہے، کیونکہ جو معتبر اور بزرگ پڑھے لکھی شخصیات ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے اور نہیں کرتے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے، ایک تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے، ان سے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، خدا واسطے یہ نہ بولو، یہ تم نے کیا کہہ دیا، اس کے کہنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، ایسے نہیں کہتے۔ ایک